السلام علیکم۔ ماہا ٹیٹ اور CTET امتحانات کی تیاری کرنے والوں کو خوش آمدید۔ آج ہم چائلڈ ڈیولپمنٹ اینڈ پیڈاگوجی کے کچھ بہت ہی اہم سوالات پر نظر ڈالیں گے۔ یہ وہ سوالات ہیں جو آپ کے امتحان میں کامیابی کی کنجی ثابت ہو سکتے ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ تو کیا سب تیار ہیں چائلڈ ڈیولپمنٹ اینڈ پیڈاگوجی میں اپنی مہارت کو آزمانے کے لیے؟ چلیے مل کر یہ 5 اہم سوالات حل کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہماری تیاری کیسی چل رہی ہے۔ ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں نفسیات کی بنیادوں کی، یعنی فاؤنڈیشنز آف سائیکالوجی۔ اس سیکشن میں ہم 2 ایسے بنیادی کانسیپٹس کو دیکھیں گے جو ٹیٹ امتحانات میں اکثر بار بار پوچھے جاتے ہیں۔ تو پہلا سوال آپ کے سامنے ہے۔ اس میں پوچھا گیا ہے کہ بھائی نفسیات کو انسانی برتاؤ کی سائنس کس نے کہا؟ اور اس کا صحیح جواب ہے آپشن اے، جان بی واٹسن۔ دیکھیں، امتحان کے لیے جو کی ورڈ ہے نا، وہ ہے برتاؤ، یعنی بیہیویئر۔ واٹسن نے سارا زور اسی پر دیا تھا اور اسی سے نفسیات کو ایک نئی ڈائریکشن ملی۔ اچھا، یہ بات بہت اہم ہے۔ جان بی واٹسن کو بیہیویئرزم یعنی کرداریت کا بانی کہا جاتا ہے۔ اب امتحان کے لیے آپ کو کیا یاد رکھنا ہے؟ ان کا نظریہ یہ تھا کہ بھئی سائیکالوجی کا کام صرف ان چیزوں کا مطالعہ کرنا ہے جو نظر آئیں، یعنی آبزرویبل بیہیویئر۔ دماغ کے اندر کیا چل رہا ہے، کیا خیالات ہیں، کیا احساسات ہیں، اس سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، بس جو دکھتا ہے وہی اسٹڈی کرنا ہے۔ چلیں جی، دوسرے سوال پر آتے ہیں۔ یہ بڑا پریکٹیکل سوال ہے۔ سوچیں، اگر آپ کو ایک بہت بڑے گروپ کے رویے کا پتہ لگانا ہو تو آپ کون سا طریقہ استعمال کریں گے؟ تو اس کا جواب ہے جائزے کا طریقہ، یعنی سروے میتھڈ۔ یہ ایجوکیشن اور سوشل سائنسز میں ریسرچ کا ایک بہت ہی بنیادی ٹول ہے۔ تو یہ سروے میتھڈ ہوتا کیا ہے؟ بہت آسان ہے۔ یہ ایک ایسی ٹیکنیک ہے جس میں ہم سوال نامے یعنی کویسچنیئرز استعمال کرتے ہیں تاکہ بہت سارے لوگوں کے خیالات، ان کے رویے یا ان کی رائے کے بارے میں معلومات اکٹھی کر سکیں۔ ایجوکیشنل سائیکالوجی میں ریسرچ کے لحاظ سے یہ ٹاپک بہت اہم ہے۔ ٹھیک ہے، اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیکشن کی طرف، تھیوریز آف لرننگ اینڈ پرسیپشن، یعنی سیکھنے اور ادراک کے نظریات۔ ہاں، یہ ٹاپکس تھوڑے سے کمپلیکس ہو سکتے ہیں، لیکن امتحان میں ان سے سوالات پکے آتے ہیں، تو چلیے ان پر ذرا خاص دھیان دیتے ہیں۔ سوال نمبر 3 یہ بڑا دلچسپ ہے۔ سوچیں، اندھیرے میں ایک رسی پڑی ہے اور آپ اسے سانپ سمجھ کر ڈر جاتے ہیں، تو یہ کس چیز کی مثال ہے؟ یہ ایک کلاسک ایگزامپل ہے التباس کی، یعنی ایلوژن کی۔ اب یہاں یاد رکھنے والی بات کیا ہے؟ ایلوژن میں کوئی چیز اصل میں موجود ہوتی ہے لیکن ہمارا دماغ اسے غلط انٹرپریٹ کر لیتا ہے۔ یہاں پر ایک بہت ہی امپورٹنٹ ایگزام ٹپ ہے۔ ایلیوژن اور ہیلوسینیشن میں فرق سمجھنا بہت ضروری ہے۔ دیکھیں، ایلیوژن میں چیز اصل میں موجود ہوتی ہے، جیسے رسی، بس ہم اسے غلط سمجھتے ہیں، جیسے سانپ، جبکہ ہیلوسینیشن میں کوئی چیز ہوتی ہی نہیں ہے، پھر بھی ہمیں وہ نظر آتی یا محسوس ہوتی ہے۔ MCQs میں یہ فرق آپ کو کنفیوز کر سکتا ہے، تو اسے اچھی طرح ذہن میں بیٹھا لیں۔ سوال نمبر 4 یہ ایک بہت ہی مشہور تھیوری کے بارے میں ہے، سوشل لرننگ تھیوری، یعنی سماجی مشاہدے کا نظریہ۔ یہ کس نے پیش کیا؟ تو جواب ہے البرٹ بانڈورا۔ یہ نام بہت اچھی طرح یاد کر لیں، ٹیٹ امتحانات کے لیے یہ بہت زیادہ اہم ہے۔ ان کی تھیوری ہمیں یہ سمجھاتی ہے کہ ہم سب ایک دوسرے کو دیکھ کر کیسے سیکھتے ہیں۔ تو بانڈورا کی تھیوری کا مین آئیڈیا کیا ہے؟ بہت سادہ ہے کہ ہم دوسروں کو آبزرو کر کے، ان کی نقل کر کے اور ان کو ماڈل بنا کر سیکھتے ہیں۔ سب سے اچھی مثال بچوں کی ہے۔ وہ اپنے بڑوں کو، اپنے ٹیچرز کو دیکھ کر ہی تو سب کچھ سیکھتے ہیں، ہے نا؟ اسی کو آبزرویشنل لرننگ بھی کہتے ہیں۔ اور اب آ گیا ہمارا آخری یعنی 5واں سوال، کنڈیشننگ تھیوری یا مشروط عملی نظریہ یہ کس نے پیش کیا؟ یہ تھیوری ایجوکیشنل سائیکالوجی کی بنیادوں میں سے ایک ہے اور اس کا صحیح جواب ہے BF اسکنر۔ اس سلائیڈ پر اسکنر کا جو مین آئیڈیا ہے وہ لکھا ہے، بیہیویئر از شیپڈ اینڈ مینٹینڈ بائی اٹس کانسیکوینسز، یعنی ہمارا رویہ اس کے نتائج سے بنتا ہے۔ آسان لفظوں میں کہیں تو اگر کسی کام پر انعام یعنی ریوارڈ ملے تو ہم وہ کام بار بار کرتے ہیں، اور اگر سزا یعنی پنشمنٹ ملے تو ہم اس کام سے بچتے ہیں۔ کلاس روم مینجمنٹ اور بیہیویئر موڈیفیکیشن کی یہ بنیاد ہے۔ بہت خوب،
تو ہم نے یہ 5 اہم سوالات مکمل کر لیے ہیں۔ چلیں اب ایک کوئک ریویژن کرتے ہیں تاکہ یہ سارے پوائنٹس آپ کے ذہن میں بالکل پکے ہو جائیں۔ تو جلدی سے دیکھتے ہیں ہم نے کیا سیکھا۔ سائیکالوجی ایز سائنس آف بیہیویئر، کون؟ جان بی واٹسن۔ بڑے گروپس کو اسیس کرنا ہو تو سروے میتھڈ۔ حقیقت کو غلط سمجھنا، ایلوژن۔ دوسروں کو دیکھ کر سیکھنا، ایلبرٹ بینڈیورا۔ اور نتائج کے ذریعے سیکھنا، بی ایف اسکنر۔ امتحان کے لیے یہ پیرنگز یاد رکھنا بہت بہت ضروری ہے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، ایم ایچ ٹیٹ ہو یا سی ٹیٹ، ان امتحانات میں کامیابی کا راز صرف ایک ہے، مسلسل پریکٹس۔ جتنے زیادہ سوالات آپ حل کریں گے، آپ کی تیاری اتنی ہی پکی ہوتی جائے گی۔ تو ہمارے ساتھ جڑے رہیں اور پریکٹس کرتے رہیں۔ تو اسی کے ساتھ ہمارا یہ سیشن یہاں ختم ہوتا ہے۔ مزید نوٹس، اپڈیٹس اور پریکٹس سوالات کے لیے ہمارا ٹیلی گرام گروپ ضرور جوائن کیجیے۔ آپ سب کی تیاری کے لیے بہت بہت نیک خواہشات۔ اللہ حافظ۔